یہ بات اب کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی کہ عالمی استعمار کی مرضی و منشا کے بغیر پاکستان میں اقتدار پر آنا اور اپنا اقتدار محفوظ رکھنا اور قومی پالیسی ترتیب دینا کتنا کچھ آسان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نواز شریف کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے اور خاص شرائط پر اقتدار سونپا گیا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے تمام طبقات عالمی اسٹیبلشمنٹ کا گھناؤنا کھیل جو سالوں سے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے کو دیکھ سمجھ کر بھی اس کھیل کو اپنی دھرتی پر روکنے سے قاصر ہیں۔ آج بھی پاکستان کا نظام ریاست عالمی بدماشوں کی فرمائش پر چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان بظاہر آزاد ریاست ہوتے ہوئے بھی خود مختار ریاست نہیں ہے، جس کے وزیر اعظم سے عام وزیر تک کا انتخاب ووٹ سے نہیں باہر بہت دور بیٹھے عالمی بھیڑیوں کی منشا و مرضی سے ہوتا ہے۔ ورنہ نواز شریف میں اتنی جرات کیسے پیدا ہو سکتی تھی کہ وہ سرعام دن دہاڑے اپنے ہی شہریوں پر ریاستی فورسز کے ذریعے بغیر کسی سبب کے آتشی اسلحہ سے لیس اہلکاروں کو مسلط کر کے قتل عام کا بازار گرم کر دے، مگر اپنے انجام سے لاپرواہ بے خبر رہے۔ دراصل نواز شریف کو خوف تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا نعرہ لگا کر یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ قوم بے خبر صحیح مگر طاہر القادری بے خبر نہیں۔ طاہر القادری بہت کچھ جانتے ہیں اور جان چکے ہیں۔ کون کون نواز شریف کو اقتدار میں لایا اور کیوں اور کس مقصد کے لیے لایا، طاہر القادری سب جانتے تھے۔ یہی وہ راز آشکار ہونے کا ڈر تھا جس نے نواز شریف کو وہ انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور کیا جس سے اپنے ہی شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنی پڑی۔ ہمارا ملک بدقسمتی سے صرف کرپشن اور لوٹ مار ہی کا شکار نہیں رہا، بلکہ یہ دھرتی کئی میر جعفر و میر صادق بھی پال پوس کر جوان کر چکی تھی۔ وہ میر جعفر میر صادق جوان بھی ہیں اور عالمی بدماشوں کی سرپرستی کے باعث طاقتور بھی، اور محب وطن قوتیں عالمی استعمار کے سامنے بے بس و مجبور ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ ملک پاکستان آگ و خون کی وادیاں عبور کرتا رہا، دہشت گرد نواز حکومت کی چھتری تلے پنپتے رہے، پھلتے پھولتے رہے، مگر دہشت گردی کے خلاف کوئی قومی پالیسی تک نہیں بنائی گئی۔ انڈین خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ درجنوں کے حساب سے خود وزیر اعظم اور اس کی فیملی کے کاروباری اداروں میں بطور ملازم آ کر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں، مگر وزیر اعظم انہیں پورے پاکستان میں گل کھلانے کے لیے آزادانہ گھومنے پھرنے کے لیے خصوصی پاس مہیا کرتا ہے۔ وہ جہاں چاہیں جس کی چاہیں مخبری کرتے پھریں، جس ادارے کی چاہیں معلومات حاصل کرتے پھریں، جب چاہیں جہاں چاہیں دہشت گردی کی وارداتیں کروائیں، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اور عالمی دہشت گرد استحصالی استعمار اور مقامی غداروں کے اس گٹھ جوڑ کی خبر طاہر القادری کو ہو چکی تھی۔ بس طاہر القادری کے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نعرے نے وقت کے میر جعفروں کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ پاکستانی قوم بے خبر قوم یہ نہیں جانتی کہ آج بھی پاکستان کی جملہ پالیسیاں عالمی بدماشوں کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ نواز شریف سانحہ ماڈل ٹاؤن کی شکل میں صرف ایک جماعت کے کارکنان ہی کو نہیں بلکہ اس قوم کے مستقبل پر ایک گہرا گھاؤ لگا چکا تھا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء وطن کی آبرو کی حفاظت اور سیاست کی بجائے ریاست بچانے کے لیے اپنا آج قوم کے کل پر قربان کر چکے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے وہ پھول جن کی آبیاری پر ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی جوانی اپنا بڑھاپا صرف کر دیا تھا، جن کی تربیت اسلام کے ابدی اصولوں پر کرتے ہوئے ان کے اندر ایمانی غیرت و اہمیت کے ساتھ ساتھ معاشرتی امن اور ڈسپلن کی بے مثل تحریک پیدا کی تھی، جن کارکنان کو ڈاکٹر طاہر القادری نے لاڈوں اور نازوں سے تیار کیا تھا، پال پوس کر جوان کیا تھا، جن سے دین مصطفی کے احیاء و نفاذ کا کام لینا تھا، ان پر آتش و آئین کی بارش کر دی۔ سینکڑوں جسم گولیوں سے چھلنی کر دیے، 14 لاشیں گرا دیں، اور جب ڈاکٹر طاہر القادری دکھی دل کے ساتھ اپنے کارکنان کی تعزیت کے لیے ان کی دل جوئی و غم خواری کے لیے 23 جون کو وطن واپس آتے ہیں، عالمی سامراج کے ایجنٹ ایک بار پھر مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ آپ کے جہاز کو اسلام آباد
لینڈ کی بجائے لاہور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ میدان جنگ کا ماحول پیش کرنے لگتا ہے۔ سانیہ ماڈل ٹاؤن میں تازہ زخم کھائے ہوئے کارکنان اب کی بار بفر جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اہل ایمان کے جذبوں کے سامنے وقت کے غداروں کو بالآخر جھکنا ہی پڑتا ہے۔ پس انقلاب کے متوالے اسلام آباد ایئرپورٹ پر مکمل طور پر دسترس حاصل کرنے اور پولیس کی جملہ رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے پولیس کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ راہ عزیمت کے مسافر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اب سفر عزیمت پر تنہا نہیں رہے تھے۔ اب غیور قوم کے فرزندوں کی ایک جمعیت آپ کی ہم قدم ہو چکی تھی۔ آپ کا سفر مزید کن مسافتوں کو عبور کر پایا؟ دوسری جانب ریاستی دہشت گردی کے ذمہ داروں کی منصوبہ بندی کیا تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ آنے والی اقساط میں مزید کئی ایسے راز افشاں کیے جائیں گے جن سے قوم بالکل بے خبر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا